ذرا تھوڑا جنا دماغ نو کھولیے تو صحیح. بہت دماغ ساڈا نا چھوٹا ہے تے بہت تنگ ہے. میں نا تھوڑا جنا انو کھولیے کچھ تے فائدہ ہو جائے نا. کل امر لے کے میرے ساتھ ہو جی. اب حضور کے پاس ملائکہ امر لے کے آئے. توجہ, ایز اے حاکم یا محکوم؟ کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایز اے حاکم یا محکوم؟ ملائکہ حاکم بن کے آئے یا محکوم بن کے؟ ہاں جی, محکوم بن کے آئے نا. کون سن رہا ہے؟ وہ کل امر مخلوق کے ہیں تو ملائکہ خود مخلوق میں نہیں. کوئی ابھی بھی میری بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اب تم دیکھتے ہو ملائکہ کو؟ نہیں. اس کا مطلب ہے حضور وہ ہیں, ان کی حکمرانی حکومت اس مخلوق پہ ہے جس کو تم دیکھتے نہیں. ذرا کوئی مولانا صاحبان کو بٹھا کے پوچھے تو صحیح, اور یہ جنات مخلوق ہیں یا نہیں؟ حکومت حضور کی ہے یا نہیں؟ تم دیکھتے ہو؟ نہیں. ملائکہ تم نہیں دیکھتے, جنات تم دونوں محکوم بن کے ہیں حضور کی بارگاہ میں. امر لے کے آئے ہیں محکوم بن کے. اب بتاؤ, حضور کے پردہ کرنے کے بعد لیلۃ القدر بھی آئے گی, امر بھی آئیں گے, تو کوئی تو زمین پہ ہونا چاہیے نا جو ملائکہ پہ بھی حکومت رکھتا ہو, جنات پہ بھی رکھتا ہو. یہ ایک بحث ہے, کہو تو 2 منٹ میں رکھوں میں آپ کے سامنے. او اللہ کی حکومت ماننے والو, اندن اللہ بادشاہ جی, اللہ بادشاہ. اب بادشاہ بلا واسطہ ہے یا بل واسطہ ہے؟ کون سن رہا ہے؟ او اندھے ہو اللہ مار دے, اندھے ہو جی, اللہ مار دے. واسطے سے مارتا ہے یا بغیر واسطے کے؟ اور جنہوں نے یار کو سمجھ آندی ہے کو بولو چالو صحیح نا. ملک صاحب واسطے نال مار دے یا بلا واسطہ؟ وہ اندھے ہو نا ملک الموت آیا ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی حکومت بلا واسطہ نہیں, بل واسطہ ہے. اور ملائکہ کو واسطہ مانتے ہو, مخدوم ملائکہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اچھا چلو, پتہ نہیں کیا موت ہے. اللہ بڑا راضی ہے جی, ان سارے پہ آندے نے اللہ کرے دا, اللہ کرے دا, اللہ بڑا راضی, او اللہ راضی, او دیتے بڑا راضی. یہ راضی کا کیا مطلب ہے؟ انجھے ضائع نہ کرو تو تڑنا گل کرانا. بیماری جڑی ہے نا او دا علاج کرن دی کوشش کرو. یہ بیماری جو ہے تے دا علاج نہ کریے. اوے اللہ راضی والو, رضا راضی ہونا ایک کیفیت ہے. اور جلے راضی ہوندہ ہے بندہ تو او دا حال کیوں جی اسٹیٹ سیکٹری صاحب تو اسی بھی کدی راضی ہو دینا ساڑھے تے. اور راضی بندہ ہوئے ہے تو دی کیفیت تو جلے غضب ناک ہوئے, او غیر
المغضوب علیہم والضالین کہنے والوں، مغضوب بھی تو کیفیت ہی ہے۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اب ایک کیفیت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، یعنی ایک مر گئی دوسری کیفیتیں مر جاتی ہیں، پھر دوسری آ جاتی ہیں۔ تسی ان یا میری گل میں سمجھا نہیں پہ سکدا یا تسی بڑے غور نال پہ سن دے ہو، غور نال پہ سن دے ہو۔ کیفیت مر جاتی ہے نا، اب اللہ میں اگر کیفیتیں پائی جائیں تو وہ مر جاتی ہیں، اور جس کی کیفیت مرے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کی کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ، اس کا مطلب ہے مغضوب بھی وسیلے سے ہے، راضی بھی وسیلے سے ہے۔ ڈھونڈا وہ جس کا غضب ہی اللہ کا غضب ہے، جس کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ میں کو گل سمجھا سکے آنی؟ اچھا جی، اللہ بڑا قریب ہے، او اللہ دے قریب ہے۔ آج کل ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ سن دے ہو جی پہ اے میں وڈیاں وڈیاں دماغانو جیڑے بڑا کچھ بان کے بہندے نے نا، میں انہاں نال گل کرنا۔ او اللہ جو کہتے ہو صابرین کے ساتھ ہے، تو بتاؤ جو صابر نہیں ان کے ساتھ اللہ نہیں؟ مثلا ایک پنڈ پورا ہی صابران دا نہیں تے پھر اتھے تے اللہ کوئی نہیں نا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ملک الطاف کوئی میری گل سننا پہ آویں، ان جتے تسی رہیں دے ہو اتھے ہی اللہ وے، تسی تے صابر ہوئے ہو نا سارے، تو کو پنڈ ہونا ہی ہے نا جتے صابر کوئی نہیں تے پھر اتھے تے اللہ کوئی نہیں نا، تو تجھ تے آن جو ہر تھا میں۔ تو یہ ما صابرین کا کیا مطلب ہے؟ بس رولا دبا دا پایا تو بس ایک کوئی توحید کوئی ہے، یا علی نہ کھیا جائے شرک ہو جائے دا، بس اور ککھ شاید پتہ نہیں، علی ولی اللہ نہ پڑے آ جائے شرک ہو جائے دا، اور توحید باقی کسے گل دا کچھ پتہ ہوئے تے پاہمیں نہ ہوئے نہ دا گزارا ہو جاندہ ہے، صرف مولا علی نہیں پچدا۔ پتہ نہیں میں کی آکھ سکیاں یہ سمجھ، اور ٹھیک ہے یہ ہے بھی حقیقت، میں یہ مشاہدہ دیکھ کے ہی حقیقتوں کو سلام کرتا ہوں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا تھا واللہ یعصمک من الناس، ولایت کو پہنچا دے میں شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے پیغمبر نے خطرہ شریروں کا محسوس کیا تو اللہ نے تسلی دی نا۔ یہ مطلب سارے ہاں تو کام ہی اوکھا ہے بے، اے پڑھنا بھی اوکھا ہے تے اینو پچانا سننا بھی اوکھا ہے، پڑھنا لے بھی اوکھا ہی کام کر دینے تے جیڑے سوڑے پہ آ جاندے نے نا، تسی بھی انہاں تے سوڑے نہ پویا کرو، نعرہ حیدری، انہاں واتے بھی یہ برداشت کرنا اوکھا کام ہے نا۔ تے لہذا کوئی انجدہ ہی سسٹم بتاؤ کہ دووے کاری ایکٹ کراؤ تو بچ جائیے، چنگی گل ہے کہ نہیں؟ تے میں پڑھن والے نہیں آکھنا تسی کوئی انجدہ کرو کہ ٹکراؤ اچھی چیز، تسی تھکتے نہیں پہ۔ اچھا جی، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے۔ میں کون اور آیت پڑھا، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ کہتا ہے میں رگے حیات سے بھی قریب ہوں، وہ فرعون کے بھی قریب ہے، موسیٰ کے بھی قریب ہے۔ پھر دوستو ایک ہوتی ہے یہ اللہ صابرین کے جو ساتھ ہے نا، یہ مائیت وجودی نہیں، یہ مائیت جسمی نہیں،
یہ مائیت رضائی ہے، مائیت حبی ہے، یعنی اللہ کہتا ہے صابرین کے ساتھ میری رضا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ اب جو بھی میدان سے بھاگ جائے وہ صابر نہیں، اور جو صابر نہیں اس کے ساتھ رضا نہیں۔ اچھا بھائیو، پتہ نہیں بات، اب میں اس کو سمیٹتا ہوں جی۔ کی ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ بس ان میں 15 منٹ اور ذکر پاک پیش کرنا، پھر مولا چاہیا تھے تواڈی زیارت ہو جائے دی۔ ان میں گل مکان لگا۔ مسلمانوں، اب ایک ہے میت ظاہری، ایک ہے میت باطنی، ایک ہے میت وجودی، ایک ہے میت جسمی۔ اللہ کی میت وجودی ہے، جسمی نہیں۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، کوئی سمجھ آ رہی؟ وجود رکھتا ہے۔ اصلاح کر لو، بڑے بڑے انجے ہی لگے ہوندے ہیں۔ وجود ہے اللہ کا، جسم نہیں۔ اللہ کی مائیت باطنی ہے، ظاہری نہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نالتے آئے جی، کدھر دسدہ پہ ہے، یعنی اس کی باطنی مائیت ہے اور جسمی نہیں، وجودی ہے۔ آل محمد وہ ہیں جن کی مائیت باطنی بھی ہے، ظاہری بھی ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں دلیل دینے لگا۔ جے تسی من گئے ہوتے میں دیتے اور دلیلہ نہ دیا اگے ٹور چلا۔ اسی لیے الحجت مال خلق بعد الخلق، حجت خلق کے ساتھ ہے، خلق کے بعد ہے، قبل الخلق خلق سے پہلے بھی ہے۔ اب مائیت اس کی مائیت وجودی نہیں، جسمی بھی ہے۔ مائیت وجودی اللہ کی ہے، اللہ بھی خلق کے ساتھ ہے، حجت بھی ساتھ ہے۔ وہ مائیت وجودی میں ہے، یہ مائیت جسمی میں ہے۔ میرے ساتھ ہو تو ایک منٹ دیکھنا میری طرف، میں کہنے لگا ہوں یہ آپ خلق اب ہوئے، پیدا ہونے کے ساتھ ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو پیدا ہونے سے پہلے آپ نہیں تھے، خلق میں تھے، ماں کے شکم میں، تو پھر ساتھ ہے یا نہیں اللہ؟ اللہ ہے تو حجت بھی ہے یا نہیں؟ اب یہاں سے چلے جاؤ، عالم ذر میں تھے یا نہیں تھے؟ تو پھر اللہ بھی ساتھ ہے تو حجت بھی ساتھ ہے یا نہیں؟ تو ہے تو پھر سوچو تو صحیح، وہ کون تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ توجہ ہے جناب؟ اچھا چلو جی، بات چھوڑو جی، بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، آج وہ کون ہے جس کے پاس ملائکہ محکوم بن کے امر لے کے آتے ہیں؟ کوئی ہے یا نہیں؟ میں ایک بڑی گہری دلیل پیش کرنے لگا، ذرا یہ دیتے تسی غور فرمانے۔ جب تک زمین ہے حجت ہے، حجت ہے
امر لے کے ملائکہ آتے ہیں۔ اب جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی نے پیدا ہونا ہے، ان سے یہ تو پوچھو نا اب امر کس کے پاس آتے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی میری گل جی؟ نعرہ حیدری! لو جی اے ویکھو نا ان حکومتاں واسطے کنا نسن لگے، نہیں پہ نستے؟ اور منو تے صحیح نا ملک صاحب، ہن اس ویلے تے پھر وقت نہیں پے، یا ذاکران یا کاراں پائی دیاں نے پیاں تے یا سیاسیاں دیاں پیاں پائی دیاں، باقی مخلوق تے بیچاری پریشان بیٹھی ہے۔ انہاں دے ڈالے چل رہے نے تے کی بننا ہے؟ حکمران ہی بننا ہے نا۔ تے پھر کو حکومت گل تے ہے وے نا، پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پہ سندا ہے۔ او بابا اب جبر سے ملے تو بھی ٹھیک ہے، حکومت بندے نہیں چھڑ دے، جنج بھی لبے، ایہی تو گل ہے۔ حکومت الہیہ کا معیار اور ہے، اے تے پتہ لگ گیا نا۔ میرے نال ہوو تے میں تواڈے نال ایک گل کراں۔ وائیا عمران خان باہر بھی نہیں پھردا ٹردا رہا، کنے کے بندے دے نال سن، اے میاں ہری نہ ہوندے تے عمران ہراں نوں کسے پوچھنا بھی نہیں سی، رج گئی سی دنیا۔ وہ ویکھ لیا سانے نا کہ ہن گزارا مزارا وہ انجے گلاں ہی نے، نہ گھر نے تے نہ نوکریاں نے، باقی گلاں تا سانوں نہیں پتہ۔ وہ انہاں بیچاریاں نوں سوڑ پے گئی، وہ انہاں دے مگر جو چڑھیا سی تو انہاں آکھا چلو ہن اسی آ جائیے، تو وہ آندے نے کہ اسی سیاست وچ ذلیل ہو گئے تے آندے نے اسی ملک بچایا، تو انج آپ بچے، وہ کیس مک گئے تے نال ملک بھی بچے ہے۔ تو مینوں ایڈا پتہ نہیں، میرے نال تو سیانے بندے ہو، بچ ہی گیا ہوئے دا۔ کچھ سمجھ آ رہی میری گل دی کہ نہیں؟ اور ملک ہی بچاندے نے نا پہ جدوں دا بنیا ہے تے ادھا دے بیٹھے نے، ہون ہورے بچاندیاں کی دینا نے؟ اے ساری گل ہے، مختصر کریے تے اس سیاسی میدان نہیں، میں گل سمجھان واسطے چاہنا پیا۔ عمران خان قید وچ کیوں رکھ دے نے؟ چھڈیا کیوں نہیں نے؟ پتہ وے کہ باہر نکلیا نا چنگا ترجمہ کیتا جے۔ میں عالم اسلام کے مفتیوں سے پوچھتا ہوں کہ اپنے تاریخ الخلفاء والوں، ان خلیفوں سے پوچھو آل محمد کو زندان میں رکھا کیوں ہے؟ کوئی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کیوں رکھا ہے؟ اور مشاہدے کے سامنے دلیل کی ضرورت؟ قدردان لوگوں میری گل دا وزن کرے آجے، زندان میں رکھا ہے موسیٰ کاظم کو، لیکن فضائل قائد نہیں کر سکے، وہ کائنات میں پہنچے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ فضائل بند کر سکے؟ 2 پڑھنے لگا ہوں زندان کے، تیار ہو جناب؟ پہلا، یہودی عورت تیار کر کے الزام کے لیے بھیجا۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں، بڑے بڑے اسلام کے خلفاء، تاریخ الاسلام، خلفاء اسلام، تاریخ اسلام حکومت میں اتنے گر جاتے ہیں کہ یہودی عورتوں کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ کہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اب اسے بھیج دیا، اب صبح کو
مفتی بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی گئے, سنو میڈیا سب کچھ ہے, وہ باہر نہیں آئی, آواز دی نہیں آئی, گھبرا تو نہیں رہے. اب وہ خوشی کا منصوبہ کچھ اضطراب میں بدلا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یا نہیں. ہاں, جو تم سمجھتے ہو وہ نہیں. جب اندر گئے میرے ساتھ ہو جی, ہاں وہ مستور بھی سجدے میں, وہ قیدی بھی سجدے میں, اٹھایا اٹھی نہیں, بلایا بولی نہیں, بالوں سے پکڑا, اٹھایا, کھینچ کے باہر لے کے آئے. کہتے ہیں سچ سچ بتا رات کو کیا ہوا. کوئی سن رہے ہو جی؟ کہتی ہے سچ بتاؤں. اب کیسے کہیں جھوٹ بول, کہا سچ بتا. کہتی ہے سچ یہ ہے کہ تم نے مجھے خریدا الزام لگانے کے لیے. تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں گئی, ماشاءاللہ لفظوں کی قدر کرنے والے لوگوں اس لفظ پہ غور کرنا, یہ ہماری ذاکری ہے, یعنی خطابت ہے کہ امام نے اس سے کوئی باتیں کی. جیسے وہ دوڑا بھی پڑھا جاتا ہے, میرے تے الزام نہ لا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, تھکے ہوئے تو نہیں ہو, ایسی کوئی بات نہیں. جیسے مریم چپ تھی الزام پہ, عیسیٰ نے بول کے بتایا, ایسے ہی موسیٰ کاظم چپ ہیں, بولے ہی نہیں, کچھ نہیں کہا. کہتی ہے پھر کہا بس میں نے دیکھا وہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ, زندان کی اینٹ اینٹ سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, او میرے بندے تو چاہتا کیا ہے. کہا پھر میری سجدے میں گزر گئی ہے, میں نے پڑھ دیا ہے, آپ نے قبلہ سن لیا ہے, ذرا بیٹھو جی, جلدی بیٹھو جی, ذرا غور کرو, خدا را غور کرو. ایک طرف حکمران ہے ظالم, اور دوسری طرف ایک عورت ہے وہ بھی یہودیہ. مجھے شرم آتی ہے اب وہ اس کا پچھلا کوئی بھی بات کرنے کی, یعنی جس کو اچھا نہیں کہتے وہ ہے. اب حکومت کا ڈر نہیں. او مسلمانوں بتاؤ تو صحیح, اس عورت میں کیسا انقلاب آ گیا کہ حکومت اس کی نظر میں ہیچ نظر آتی ہے. کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور بتاؤ تو صحیح, کہتے ہو خوف ختم ہو ظالموں کا, تو نسخہ بھی تو بتاؤ نا کیسے ختم ہو. ایک عورت کے دل میں خوف حکومت, جبر, تشدد, ظلم ختم ہو گیا اور سینہ تان کے حق بات کہہ رہی ہے, تو اس خوف کو ختم کرنے والی قوت کا نام ہے عشق حجت. آئے کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ محبت امام. کوئی سن رہے ہو جی میں کیا آپ سے؟ وہ نسخہ قیمتی کیا ہے؟ اگر وہ نہیں تو ضلالت کے گڑھوں میں گر کے مرو گے, اور اگر عزت سے جینا چاہتے ہو تو پھر خوف باطل ختم ہوگا جب دل میں محبت امام پیدا ہو جائے گی. میں تو سمجھنا میرے کو لے کم دی گل سی تواڈے تک میں پہنچا دیتی ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری گل جی کے؟
آج صبح میں سوچ رہا تھا خود کہ کیا کرے، اور یہ اج دا دن واہ واہ کرن دا دن ہے، تے پاج پاج کے یہ کم کرن دا دن ہے۔ 25 رجب تجدید عہد کرنے کا دن ہے۔ سوچو 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 میرے بچوں، بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کا دن سوچنے کا دن ہے۔ میں کہیں غیبت امام طولانی کا سبب تو نہیں ہوں؟ پتہ نہیں کیڑے بندے میری یہ گل سمجھے۔ میں غیبت امام طولانی کا سبب تو نہیں؟ میرا کون سا کردار ہے جو امام کی غیبت کا سبب تو نہیں بن رہا؟ اگر وہ بن رہا ہے تو میں آج ہی اسے چھوڑوں۔ اور وہ میرا کیسا کردار ہونا چاہیے کہ غیبت امام ختم ہو جائے، آج میں عہد کروں وہ میں اپنا لوں گا۔ کیوں جی اے میں تو انہوں صحیح گل دس لیا یا گل دس لیا؟ کیوں جی دسو جی، جنہیں بندے بیٹھے ہو کچھ پتہ کرو دے، کسے کو پوچھو گی چھو دے، کوئی لوڑ ہوئے کسے ہم تک کو پوچھے دا نا، آپ ہی سارا کچھ بان کے ہر بندہ بیٹھے ہے۔ وہ کوئی ضرورت ہے جے کہ نہیں ہے؟ جنہاں نو ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ یعنی فضائل زندان نہیں روک سکتے۔ اور یہ جناب وحید خرسانی کا جملہ بہت قابل غور ہے جی، خدا واسطے دل و دماغ میں جگہ دو۔ وہ کہتے ہیں میرا 7واں شہنشاہ ہارون رشید ملعون کے زندان میں تھا۔ کتنی قید پڑھتے ہو جی؟ بولو جی، 14 سال۔ او جنی مرضی پڑھ لو، انجھے پڑھی جو جاندے نے، کیڑا کو تیان کردہ ہے، یہ پھر ایک دکھ ہے، میں اس پاسے نہ جاما۔ صدیوں سے کہتے ہیں 12واں امام ہارون رشید کے زندان میں نہیں، زندان علم میں ہے، یعنی دکھوں کے زندان میں ہے۔ تو سائیں میری گل نہیں سنی، دکھوں کے زندان میں ہے صدیوں سے، اور اسی لیے زندان میں ہے کہ خون رو رہا ہے۔ صبح بھی لہو روتا ہے اور شام کو، اور آج پتہ نہیں کتنا زیادہ روئے گا۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، میرے سامنے 2 لفظ ہیں، اور جو چہرے قدردان ہیں ان کے سامنے میں کہنے لگا ہوں۔ رجب میں ایک معراج ہے مصطفیٰ کی، وہ عرش پہ گیا تھا، اور ایک معراج ہے اس کے بیٹے کی جو بغداد سے پلے بغداد پہ آیا ہے۔ وہ نانے کا سفر تھا، یہ نواسے کا سفر ہے۔ جھلک معراج کی ہے ملک صاحب۔ اسی رات مسیب دروغہ زندان سے کہتے ہیں کہ میں گھر جانا ہے۔ کہتے آقا حکمران، رات کیسے جاؤ گے؟ کہاں مدینہ، کہاں بغداد؟ قدر کرو تو میں ایک لفظ سے پڑھ کے آگے گزروں نا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی عرش سے زیادہ دور ہے؟ اور میرا نانا لمحے میں گیا یا آیا یا نہیں؟ ایسے ہی تیرے امام
مدینے میں آئے بھی ہیں اور گئے بھی ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ اور بس روایت میں اتنا ملتا ہے معصومہ قم سے زیادہ ملے ہیں، اور اس کا سر چوم کے کہتے ہیں رضا کا خیال رکھنا. یہ میری دستار کا وارث ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور یہ خبر شہادت ہلے والے کی یہ ذاکر صاحب جو پڑھ رہے ہیں نا، اس کی خبر خود امام نے مدینے میں پہنچائی. اس کی ماں سے کہا جس کو تیار کر کے بھیجا تھا نا، اس کو زہر مل گئی. صبح ایک طرف میرا جنازہ اٹھے گا، ایک طرف اس کا جنازہ اٹھے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ شہادت خبر سن کے ہارون خوش ہوا. مدینے میں کوہرام بپا ہوا. میرے ساتھ ہو، میرے ساتھ ہو. میں ایک لفظ پڑھنے لگا ہوں. یہ شہادت کی خبریں ہر ایک نے سنی ہیں، لیکن جیسی قتل حسین کی خبر بہن نے سنی ہے نا، زین ڈلی ہوئی تھی. گھوڑے نے جا کے کہا لا قد قتل الحسین، اور نبی زادیوں حسین مارا گیا، اور رسول کی بیٹیوں حسین شہید ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہمیں اس ذکر پاک کے صدقے میں منتقم آل ابا کا وفادار بنائے، جانثار بنائے، اور عدل کی حکومت دیکھنی نصیب فرمائے. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل